دوستوں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نظریہ ارتقاء کے حق میں ہی دلائل دیتا ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا کہ مذہبی پیشوا تو اس کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ بائبل نظریہ ارتقاء کے مکمل خلاف ہے، اور چونکہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ 1200 سال کی بادشاہت کے زیر اثر پہنچا ہے، اور بائبل وہ کتاب ہے جو کہ حکمرانوں بادشاہوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ حکمران بادشاہ بائبل میں اپنے مقاصد کے تحت تحریفیں کرتے چلے گئے، تو وہی عقائد اسلام کے بادشاہوں نے اسلام کے نام سے منسوب کر کے ہم پہ تھوپ دیے، اور اس طریقے سے چند خاندانوں نے ہزارہ سال اسلام کے نام پر بادشاہت قائم رکھی۔ اور اب حال یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں لوگ بائبل کو ماننے والے ہیں وہ لوگ نظریہ ارتقاء پہ تحقیق کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں کے مسلمان اس سے بیر باندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جو آنکھ بند کر کے نظریہ ارتقاء کو اسلام دشمن سازش بنانے پہ تلے ہوئے ہیں بنا قرآن کا مطالعہ کیے ہوئے، تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے یہ لے لی کہ اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا ہوگا اور اس میں روح پھونک دی ہوگی اور یوں آدم تخلیق ہو گئے۔ یہ انٹرپریٹیشن ذہن انسانی کی تخلیق کردہ ہے۔ اللہ نے ایسی کہیں بات نہیں کہی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ انسان نے کمپیوٹر کس چیز سے بنایا؟ آپ کے ذہن میں اس کے جواب میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ چیز نہیں آئے گی جو اس کا اصل جواب ہے، اور اس کا اصل جواب ہے مٹی سے۔ دیکھیے، دنیا کی تمام ٹیکنالوجی غور کریں تو مٹی سے ہی بنائی گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا ہب ہے جس کو سلیکون ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ جو سلیکون ویلی میں سلیکون ہے یہ مٹی ہے۔ اس کا کام کمپیوٹر میں یہ ہے کہ یہ الیکٹریسٹی کا ایک بہترین سیمی کنڈکٹر ہے، اور کمپیوٹر جس میں آپ ہزاروں قسم کی لینگویج لکھ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت کمپیوٹر صرف دو باتیں جانتا ہے، اور وہ ہے 0 اور 1۔ 0 یعنی کہ الیکٹرک کرنٹ آف، اور 1 یعنی الیکٹرک کرنٹ آن۔ آپ کے تمام پروسیسر، تمام چپس بن ہی نہیں سکتے تھے اگر سلیکون نہ ملتی ان کو۔ تو جب اللہ انسان کے لیے کہتا ہے کہ انسان کو میں نے ایک خاص قسم کی گیلی مٹی سے پیدا کیا جو سوکھ کر بچتی ہے، تو ہزاروں سال پرانے انسانوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ مٹی کا پتلا بنایا گیا ہوگا۔ میں اور آپ بھی اس ٹائم پر ہوتے تو شاید یہی سمجھتے، لیکن سمجھیں اس بات کو کہ جسم ایک سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسم مجموعہ ہوتا ہے کروڑوں اربوں سیلوں کا، اور ہمیشہ نیا جسم ایک ہی سیل سے آج بھی وجود میں آتا ہے۔ 1 سے 2 سیل بنتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 16، اور پھر سیلز آپس میں کلیکٹیو ہو کر ٹیشوز بناتے ہیں، ٹیشوز آپس میں کلیکٹیو ہو کے آرگن بناتے ہیں، آرگنز کلیکٹیو ہو کے سسٹم بناتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے سسٹمز مل کے اسپیشی بناتے ہیں۔ اس پورے کمپلیکس میکینزم میں، یعنی اس ہارڈ ویئر میں، ابتدا ایک سیل سے ہی ہوتی ہے۔ اب میں چاہوں گا نظریہ ارتقاء کے حوالے سے قرآن سے ہم رجوع کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اس پر میں بہت تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن اس مختصر ویڈیو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اس نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی۔ اب آپ بتائیں، تخلیق آدم کا جو نظریہ بائبل کے پیدائش کے ٹاپک میں، اس کو تو ہم ویریفائی کر ہی نہیں سکتے اس آیت کے ذریعے سے۔ اگر آدم کو جنت میں کہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس آیت کا مفہوم میں کیسے سمجھوں؟ زمین میں چل پھر کر میں تخلیق کی ابتدا کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ دوسری آیت جو کہ پورا کا پورا نظریہ ارتقاء چند لفظوں میں بیان کرتی ہے، نہ صرف بیان کرتی ہے بلکہ اس کے اسٹیجز کو بھی ایکسپلین کرتی ہے۔ وہ یہ کہ وہ جس نے جو چیز بنائی کیا خوب بنائی، اور انسانوں کی تخلیق کی ابتدا طین سے، یعنی ایک خاص قسم کی گیلی مٹی سے کی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ہر جگہ اللہ نے تخلیق انسانی کی بات کی ہے، تخلیق آدم کی بات نہیں کی۔ تو تخلیق انسانی کی ابتدا طین سے کی گئی، ایک خاص قسم کی گیلی مٹی سے۔ پھر وہ مقام آیا جہاں اس کی نسل ایک غلیظ پانی سے جوڑ دی گئی، یعنی واضح ہے کہ یہ وہ مقام آ گیا جہاں نسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہاں سے بات مزید آگے بڑھاتا ہے اللہ۔ اگلا اسٹیج مزید بتاتا ہے کہ ثم سواہ، پھر اس نے پروپورشنیٹ کیا، سنوارا، اس کے تناسب میں اعتدال لایا، بہترین تناسب پیدا کیا۔ اور یہ کام کیا اللہ نے نسل کا سلسلہ چلنے کے بعد،
اسی کو سائنس ہماری سروائیول آف دی فٹس کا نام دیتی ہے، جس کے لیے اللہ نے سواہو کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی استوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سروائیول آف دی فٹس کے بعد معلوم نہیں کیسے انسان نے عقل کو ڈیکوڈ کر لیا، جس سے انسان حیوانوں سے بلند ہو گیا، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا، علم حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ اسی بات کو قرآن اسی اسٹیجز میں مزید بیان کرتا ہے کہ سما سواہو کے بعد کیا کیا اللہ نے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِ، اپنی طرف کی روح پھونکی، پہلے پروپورشنیٹ کیا اور پھر روح پھونکی، جس سے تمہیں سماعت، بصارت اور قلب ملے۔ سماعت اور بصارت کے معنی ہوتے ہیں عقل، اور قلب سے مراد ہوتی ہے اختیار و ارادہ۔ ہمارے ہاں کے کچھ ترجموں میں سماعت کو کان لکھ دیا جاتا ہے اور بصارت کو آنکھیں، حالانکہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو پہلے ہی بتا دیا کہ نسل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد سما سواہو سنوارا گیا، اس کے بعد روح پھونکی گئی جس کے ذریعے سے سماعت و بصارت ملی۔ تو کیا نسل کا سلسلہ بغیر آنکھ اور کان کے شروع ہو گیا تھا؟ دیکھیے، آنکھ اور کان تو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھنے والی ان پٹ ڈیوائسز ہیں، جو کہ جانوروں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، لیکن انسانوں میں سماعت اور بصارت آ گئی، یعنی کہ عقل آ گئی۔ ان پٹ ڈیوائسز پہ ایک پروسیسنگ میکینزم ایڈ ہو گیا جو کہ اللہ کے روح پھونکنے سے ملا، جس کو آپ اپنی شخصیت کہتے ہیں۔ یہ شخصیت اللہ کے روح پھونکنے سے انسان کو عطا ہوئی۔ مزید تفصیل کے لیے ڈیٹیل ویڈیو میری ڈسکرپشن کے لنک میں موجود ہے۔ شکریہ۔